اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضر قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے درس کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے ایک عظیم پیغمبر ہے، جن کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو، کسی انسان کو رسالت کے لیے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو وہ بندہ، وہ انسان بالکل ہر لحاظ سے سچا اور کامل ترین انسان ہوتا ہے اور بے داغ انسان ہوتا ہے، کیونکہ نبوت و رسالت کا عہدہ یہ وہ عہدہ ہے کہ جس پر تمام انسانیت کی ہدایت اور دلالت منحصر ہے۔ تمام لوگوں کی ہدایت و گمراہی کا دار و مدار انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ٹکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، وہ انسان بالکل صاف ستھرا، بے داغ اور کامل ترین، سچا ترین انسان ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ان کی تائید کے لیے، لوگوں پر اتمام حجت کے لیے، ان کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے نشانیاں عطا فرماتا ہے، معجزات عطا فرماتا ہے۔ اس کے برمقابل آپ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی تضاد سے بھری ہوتی ہے، ان کی باتیں تضاد سے بھری ہوتی ہیں، اور کبھی وہ کچھ تھے تو کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد آگے چل کر خود کچھ کہتے ہیں، اپنی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ جبکہ انبیاء کا حال بالکل واضح ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے نہیں بلکہ اولوالعزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی زندگی آپ دیکھیں گے تو ان کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اللہ کی قدرت کی، ان کے رسالت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی، ان کے والدہ کی پاک دامنی کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ، اور ان کی بات چیت، ان کا بولنا بھی ایک معجزہ ہے، ان کا علم بھی ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے ان کا دنیا سے اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور پھر دوبارہ زمین کے اندر اتارا جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ گویا کہ پوری زندگی ان کی معجزات سے بھری ہوئی۔ تو آج کے درس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے دو جگہوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ان نشانیوں کو، معجزات کو بیان کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنا انعام قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی تمام رسولوں سے سوال کرے گا، اکٹھا کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 آپ کھولیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا صاف طور پر، اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر فرمایا ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ قوموں سے بھی پوچھا جائے گا، جن کے جو رسول بھیجے گئے ان قوموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے طرف رسول آئے تھے، انہوں نے کیا پیغام دیا تھا، انہوں نے میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اور مرسلین کو بھی اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ نے بھیجا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
यौम यजमउल्लाहु الرسل فयقول माज़ा उजिबतुम, कि रसूलों से अल्लाह ताला पूछेगा, सब रसूलों को इकट्ठा करेगा, जमा करेगा और उनसे पूछेगा माज़ा उजिबतुम, तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तुम्हारी दावत के नतीजे में कौम का क्या रवैया रहा, क्या रिएक्शन रहा, क्या जवाब मिला तुम्हें, उन्होंने क्या किया, कहां तक अमल किया तुम्हारे पैगाम पर। क़ालू ला इल्म लना, तो अंबिया दहशत के मारे, खौफ के मारे जवाब देंगे कि अल्लाह हमें कुछ नहीं मालूम। यानी जो कुछ हम जानते हैं वो तो तेरे इल्म में ही है, जाहिरन जो कुछ हमने उनसे देखा सुना वो तो तुझे मालूम ही है, लेकिन उनके बातिन में क्या था, हमारे दुनिया से आने के बाद उनका रवैया क्या रहा, वो तो तू जानता है, मैं नहीं जानता हूं। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लामुल गुयूब तो तू है। ये सारे नबियों का, सारे रसूलों का जवाब होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि उनसे खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ने कहा कि उन पर पहले अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिनाई और उसके बाद फिर उनसे सवाल किया कि ईसा बताओ, क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के साथ माबूद बना लो। उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर अपनी इनामात का जिक्र किया है, फरमाया इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक, कि जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा क़यामत के दिन कि ऐ ईसा, तुम पर और तुम्हारी माँ पर हमने जो इनामात किए थे उन्हें याद करो। इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदुस, जब रूहुल क़ुदुस के जरिए से, जिब्रील अमीन के जरिए से हमने तुम्हारी तायीद की थी बहुत सारे मकामात पर। और उस नेमत को भी याद करो, तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, कि जब तुम बचपने में, गोद में और अधेड़ उम्र की जवानी में भी तुमने गुफ्तगू की थी, ये भी अल्लाह की नेमत थी। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, और उस नेमत को भी याद करो कि हमने तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दी थी, तौरात और इंजील की तालीम दी थी। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिनाया है। तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं मोजज़ात की तरफ इशारा किया है। पहला मोजज़ा इनकी पैदाइश खुद एक मोजज़ा है, जिसका तज़किरा आप इससे पहले तफसील के साथ सुन चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ाती पैदाइश के उन्वान से, कि किस तरह से बगैर बाप के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलमे कुन के जरिए से इन्हें पैदा किया, कि जिब्रील अमीन आए और इनकी वालिदा कुंवारी पाकदामन मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंक मारी और वो उससे हमला हो गई, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब कौम के लोगों ने उनकी माँ के ऊपर बदकारी का इल्जाम लगाया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ये कि अपनी माँ की पाकदामनी को साबित करने के लिए गुफ्तगू की, बल्कि अपनी रसालत का भी ऐलान किया। इसका भी तज़किरा आप सुन चुके हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, मुझे किताब देगा। इसका भी तज़किरा आप सुन चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे नबियों को एक बड़ी उम्र के बाद उन्हें नबूवत फरमाई। उससे पहले उन्हें कुछ नहीं मालूम था, कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बहुत सारे मोजज़ात में तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से मुनफरिद है। उनमें से ये भी है कि उन्होंने माँ के गोद में ही अपने रिसालत का ऐलान कर दिया, और न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क्या दावत देने वाला है वो भी उन्हें बता दिया कि वो औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, अल्लाह ने मुझे वसीयत की है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं, ज़कात अदा करता रहूं। तो रिसालत का पैगाम उन्होंने माँ की गोद से पहुंचाना शुरू कर दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें सिर्फ अपनी किताब इंजील ही नहीं बल्कि अपने से पेशतर जो किताब थी तौरात, उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका फरमाया था। चुनांचे बचपन से ही 12 साल की उम्र में पूरी तौरात इन्हें जुबानी हिफ्ज़ थी, और इस रवानी के साथ लोगों को सिर्फ अल्फाज ही इन्हें याद नहीं थे
جیسے ہمارے دور کے بچے چھوٹے چھوٹے قرآن کریم کے الفاظ یاد کر لیتے ہیں مگر معنی و مطلب نہیں جانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات کا، بلکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تورات کے علاوہ دوسری کتابیں تھیں جیسے زبور وغیرہ، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کا بھی علم عطا فرمایا تھا. جیسے کہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا تھا. کتاب کا ایک مطلب یہ ہے کہ لکھنا، یعنی کتابت کا علم دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام لکھتے بھی تھے، جس طرح سے بڑے بڑے علماء بنی اسرائیل کے تورات کے نسخے لکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے اچھے خطاط تھے اور لکھتے تھے. اور کتاب کا ایک معنی اس کے الفاظ اور معانی کا علم دینا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ اور معانی کا بھی انہیں علم دیا تھا. والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت کا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ اسرار شریعت، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو شریعت دی ہے کہ ہم فلاں کام کریں فلاں کام نہ کریں، بعض موقعوں پر ہر انسان اس کے اسرار سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ حکم ہے اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی حکمتیں بھی انہیں عطا فرمائی، اسرار شریعت عطا فرمائے تھے. اسی طرح سے حکمت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، ہر چیز کو، ہر بات کو اس کے مناسب موقع پر مقام پر رکھنا اور کہنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کا علم دیا تھا، لکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور موقع سے اس کا جواب دینے کا، اس کی گفتگو کرنے کا. کہ 12 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام جب شریعت کے مطابق شریعت کے احکام بتاتے تھے، اس فتاوے بتاتے تھے، اس کی حکمتیں بتاتے تھے، اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے وہ جو نکال کر کے بتاتے تھے، بڑے بڑے علماء اس دور کے حیران ہو جاتے تھے بنی اسرائیل سے. اتنی چھوٹی سی عمر میں اس طرح سے انہیں نہ صرف یہ کہ تورات کے الفاظ حفظ ہیں، بلکہ اس کے معنی اور مطالب، اس کے اسرار اور اس کے فقہ، اس کے مسائل جو مستنبط ہوتے وہ ساری چیزیں بڑی باریکی کے ساتھ انہیں ازبر ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں کتاب و حکمت اور تورات کا بھی عطا فرمایا تھا، اور 30 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر ایک اور کتاب نازل فرمائی جس کا نام انجیل ہے، جس کو اس وقت بائبل کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں 30 سال کی عمر میں انجیل عطا فرمائی، اور اس کے بعد مزید 3 سال تک یہ لوگوں کو ملک شام کے علاقوں میں گھوم گھوم کر کے اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور 33 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو اللہ رب العالمین نے انہیں جس طرح سے پیدا کیا بغیر باپ کی، ان کی پیدائش معجزہ، جس طرح سے ماں کی گود میں انہوں نے بات کی، وہ ان کا بات چیت کرنا بھی ایک معجزہ ہے، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا وہ علم بھی معجزہ ہے. اور یہاں چند باتیں، آسمانی کتابیں جو مشہور ہمارے درمیان ہم نام جن کا سنتے رہتے ہیں، اس کے نزول کے تعلق سے ابو زرعہ دمشقی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی یہ بھی رمضان میں نازل ہوئی، اور 6 رمضان کو یہ کتاب نازل ہوئی تھی. اور تورات کے 482 سال کے بعد داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، یہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی تھی، 12 رمضان کو نازل ہوئی. اسی طرح سے زبور کے 1000 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر 33 سال کی عمر میں انجیل نازل کی گئی، یہ بھی رمضان کے مہینے میں 18 رمضان کو نازل کی گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 570-71 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ بھی رمضان میں نازل کیا گیا ہے، اور رمضان کی طاق رات میں نازل کیا گیا ہے، جس کی تاریخ علماء بتلاتے ہیں کہ 24 رمضان یعنی 25ویں رات تھی، 25ویں رات کو نازل کیا گیا. تو یہ آسمانی کتابوں کا نزول اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں کیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے علم کے ضمن میں نے باتیں
رکھ دی. اس کے بعد ان کا ایک اور معجزہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کیا ہے کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ اے عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم میرے حکم سے، میرے اذن سے مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پرندے کی تصویر بناتے تھے. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس پرندے کے اندر، اس مٹی کے تصویر کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑ جاتا تھا، پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بھی ایک معجزہ دیا تھا ان کی رسالت کی تائید میں کہ لوگ ایمان لائیں کہ وہ مٹی کے گارے سے پرندے کی تصویر بناتے تھے اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا پرندہ بن کر کے، یعنی اس کے اندر جان آ جاتی تھی. لیکن یہ کیسے ہوتا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ پرندہ بنانا بھی میرے حکم سے تھا، اس کے اندر پھونک مارنا بھی میرے حکم سے تھا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اللہ نے یہاں دونوں جگہوں پر بار بار اپنے اذن کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے مٹی سے پرندہ بنانا بھی میرے حکم سے تھا. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بھی جو بن کر اڑتا تھا وہ میرے حکم سے اڑتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے ذریعے سے یہ معجزہ لوگوں کو دکھلایا. اور معجزات جو ہوتے ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کی، رسول کی تائید میں ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دو ٹوک فرما دیا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے آئے الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. انہیں اپنا اختیار نہیں. تو چونکہ تصویر بنانا، مورتی بنانا یہ بھی منع ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے حکم دیتا تھا تو وہ بناتے تھے. اور پھر صرف بناتے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیتا تھا، اس کے اندر پھونک مارتے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ پرندہ، اس کے اندر جان آ جاتی تھی، وہ اڑ جاتا تھا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے رسولوں کی تائید میں جو انہیں معجزات عطا فرمائے ان کے اپنے دور کے حساب سے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، ملتے جلتے معجزات عطا فرمائے کہ اس دور میں جو چیزیں رائج تھیں، جس میں لوگ مہارت حاصل کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اس پر لوگوں کو شہرت ملتی تھی، لوگوں کو معاشرے کے اندر عزت ملتی تھی، ان کے اندر انہی سے ملتے جلتے ایسے معجزے اللہ رب العالمین فرماتا تھا جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، یا دنیا میں کسی سبب کو اختیار کر کے، کوئی اسباب اختیار کر کے انسان وہ کارنامہ نہیں دکھا سکتا ہے. چاہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو کہ دیکھیں وہاں جادوگری عام تھی مصر کے اندر اس وقت، اور جادوگروں کی بڑی عزت تھی، اور جادوگری کا بڑا شہرہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے اسی سے ملتا جلتا انہیں معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لاٹھی کو پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتی. لیکن جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں سے جو سانپ بنتے تھے وہ کھاتے پیتے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بظاہر تو ان سے ملتا جلتا معجزہ عطا فرمایا، لیکن وہ جادوگری کا حصہ نہیں تھا. یہ ظاہر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت میں سانپ بنتا ہے، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھرے مجمع میں لوگوں کو کہ وہ نہ صرف سانپ بنتا تھا بلکہ سانپ بن کر دوسرے سانپوں کو نکل بھی گیا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹری اور طب کو بڑی شہرت حاصل تھی. آپ سنے ہوں گے کہ یونان کے اطباء کی بڑی بڑی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، ان کے حکمہ کی، اور ارسطو طالیس اور سقراط بقراط اس زمانے کے بڑے ماہر طبیعیات کہلاتے تھے، بڑے بڑے حکیم کہلاتے تھے. یہ سب اسی دور کے ہیں. اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ اسی طرح کے تھے کہ وہ لوگ اپنے
طب کے فن سے، اس کی مہارت سے بڑے بڑے مریضوں کا علاج کرتے تھے، بہت کچھ ایجاد کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ کسی مٹی کے پرندے میں جان ڈال سکے اور اس کو زندہ کر کے اڑا سکے۔ اللہ رب نے دکھلایا کہ یہ بظاہر دکھتا ہے کہ کوئی یہ بھی فن سیکھ کر کے آئے، لیکن یہ اللہ رب کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے اندر یہ جان پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ادنی وہ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک اور معجزے کا ذکر کیا ہے کہ وہ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہر نعمت اور ہر نشانی کے بعد باذنی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ پاور تھا جس کی بنا پر ان کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کی بنا پر انہیں اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے، جس کی بنا پر انہیں معبود بنا سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر معجزے کے ساتھ ساتھ باذنی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی۔ اے عیسیٰ تم مادرزاد اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو شفا دے دیتے ہو، اچھا کر دیتے ہو۔ کیسے؟ بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے۔ اکمہ ویسے عام طور پر اندھے کے لیے اعمى کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اکمہ کا لفظ اس اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پیدائشی اندھا ہو، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جس کی بینائی بھی نہ ہو اور آنکھیں بھی نہ ہو، اس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کہ اس کی آنکھیں نہ ہو، ایسے شخص کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھیں بھی لے آتے تھے، وہ دیکھنے بھی لگتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس دور کے بڑے بڑے اطباء کی بس کی بات نہیں تھی، کسی کی روشنی کسی وجہ سے چلی گئی ہو اس کا علاج کر کے تو روشنی واپس لائی جا سکتی ہے، جو نس دب گئی اس نس کو چالو کر کے لائی جا سکتی ہے، کوئی چیز کی کمی ہو تو اس کو پورا کر کے لایا جا سکتا ہے، لیکن جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، جس کی آنکھیں ہی نہ ہو چہرے پر، اس کو آنکھیں عطا کر دینا، روشنی دے دینا، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے اور یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے مادرزاد اندھوں کو جو پیدائشی طور پر اندھے ہوتے تھے، جن کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی تھی، ان کو بھی اچھا کر دیتے تھے اور ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ والابرص، اور برس کی بیماری والے، برس سفید داغ کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اطباء کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ پرانا ہو جائے تو پھر اس کا علاج نہیں ہوتا ہے، یعنی جب شروعات میں ہوتا ہے تو اس کو روکا اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ پرانا ہو جائے اور بڑھ جائے، پورے بدن پر پھیل جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو سفید داغ کی بیماری ہو جاتی ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر پاتا ہے، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس برس کی بیماری والے کو بھی شفا دے دیتے تھے اور اس کو اچھا کر دیتے تھے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اللہ نے فرمایا تم میرے حکم سے مردوں کو بھی نکال کر زندہ کر دیتے تھے۔ کسی قبر کے پاس جاتے، قبر والے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ قبر سے نکل جاتا تھا اور کھڑا ہو جاتا تھا اور زندہ ہو جاتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے چاہے پوری دنیا کے اطباء مل جائیں، چاہے اتنی ترقی کر لیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے کہ جب جس کو چاہے، جتنے برسوں کے بعد چاہے، وہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر، نشانی طور پر انہیں یہ عطا فرمایا تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بار نہیں بلکہ بار بار یہ کرتے تھے۔ آپ بہت سارے انبیاء کے معجزات کو آپ دیکھیں گے تو ایک بار معجزہ ظاہر ہوا اور اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں، ان کے بس میں نہیں تھا کہ ہر وقت وہ جب چاہے جب کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب لوگوں کا مطالبہ ہو، جب وہ جہاں کھڑے ہوں اور جب چاہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، جو بھی بیمار ان کے سامنے آئے اس کو اچھا کر دیتے تھے، جب بھی ضرورت پڑی تب بھی پرندے کو مٹی سے پرندہ بنایا اور اس کو پھونک مار کے اڑا دیتے تھے۔ تو یہ بار بار کرتے تھے۔ اسی طرح سے
اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال کا تذکرہ کیا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ آل عمران کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انہیں ایک معجزہ اور عطا فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو اس بات کی خبر دے دیتے تھے کہ جو آدمی جو کچھ کھا کر کے آیا ہوتا تھا یا جو کچھ اپنے گھر کے اندر رکھ کر کے آیا ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے. فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں بتا سکتا ہوں تم ابھی کیا کھا کر کے اپنے گھر سے آئے ہو اور اپنے گھر کے اندر کیا جمع کر کے رکھے ہو. جو چیزیں انسان کھا کر کے آیا اس کو بتا دیتے تھے اور اپنے گھر کے اندر جو چیزیں چھپا کر کے رکھ کے آیا ہے, جو بھی سامان, جو بھی اناج, جو بھی غلہ, روپیہ, کپڑا, پیسہ, جو کچھ بھی ہے سب بتا دیتے. یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے تھا, جیسے کہ اللہ نے فرمایا آگے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا ان کا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ جب بنی اسرائیل ان کے پیچھے پڑ گئے اور وقت کے بادشاہ کے پاس ان کی شکایتیں کرنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ مرتد ہو گیا ہے اور یہ بادشاہ کا حکم بھی نہیں مانتا ہے, اس کے خلاف اپنی بادشاہ کھڑا کرنا چاہتا ہے, طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر کے وقت کے بادشاہ کو ان کے خلاف بھڑکایا اور یہ مطالبہ کیا کہ انہیں قتل کرنا چاہیے. بادشاہ نے ہر طرح سے تحقیق کی لیکن اس کے باوجود جب ثابت نہ ہو سکا مگر ان کا اصرار بڑھتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ مجبور ہوا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا اصرار ہے تو میں انہیں پھانسی پر لٹکا دیتا ہوں لیکن اس کا گناہ تمہارے ذمہ ہوگا, جیسا کہ اس سے پہلے آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر بچایا اور فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے آپ سے بنی اسرائیل کو روکا تھا. اس وقت جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر کے آئے, یہ معجزات انہیں جب آپ نے دکھایا تو ایمان لانے کے بجائے ان میں سے جو کفر کرنے والے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے, یہ کھلا ہوا جادو ہے, اور پھر آپ کے قتل کے درپے ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے آپ کو بچایا اور آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا کہ انہی میں سے ایک شخص کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا. یہ بھی ایک معجزہ تھا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھیوں کو بھی معجزہ قرار دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے, عیسیٰ علیہ السلام جب اس وقت جب انہوں نے محسوس کیا دعوت دے دے کر کے تھک گئے, کوئی ایمان لانے والا نہیں بلکہ دن بدن ان کے اوپر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, انہیں قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں, طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, تب انہوں نے لوگوں سے پکارا من انصاری اللہ, جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری اللہ, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو محسوس کیا تو لوگوں میں آواز لگائی کہ من انصاری اللہ, اللہ کے لیے کون میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے, ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے, اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہم بنیں گے. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, واشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان. یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی تائید سے ہوا تھا. جب کسی طرح سے ان کی دعوت سے ایمان نہیں لا رہے تھے, وہ پریشان ہو گئے, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی تائید ہوئی تھی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, ہم نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی تھی, ہم نے ان کی طرف القاء کیا تھا, ان کی طرف وحی کی تھی کہ اے حواریوں تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون,
تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اور ہم مسلمان ہیں. وہ حواری اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. بعد میں ان کے نام بہت سارے تبدیل کیے گئے اور آج انہیں موجودہ دور میں کرسچن کے نام سے جانا جاتا ہے. وقت کے ساتھ کئی بار ان کے نام تبدیل ہوئے. تو اس طرح سے ان کے حواریوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ قرار دیا کہ اللہ کے حکم خصوصی تائید سے, خصوصی وحی سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے لیے گویا کہ اللہ نے ان کے لیے مددگار مہیا کیے. یہ بھی ایک معجزہ. اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کیا ہے. سورہ صف کے اندر بھی کیا ہے. اہل ایمان کو بھی اس طرح سے مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. کہ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے واسطے مددگار بن جاؤ جیسے حواری اللہ کے مددگار بن گئے تھے. تو ان کے مددگار ہونے کے بعد پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور اللہ رب العالمین نے اس کی تائید کی. ان کی جنگ ہوئی انکار کرنے والوں سے, کفر کرنے والوں سے, اور پھر اللہ رب العالمین انہیں غلبہ عطا فرمایا اور یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی ان پر غالب رہیں گے اور ہمیشہ ہر دور میں وہ غالب آتے رہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کی بعثت ہوئی. اور پھر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے قریب مسلمان ہیں اور مسلمان حق پر ہیں, جو عیسائی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آتے ہیں وہ گویا کہ اس تائید میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین کا جس طرح سے اس امت سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے فضل عطا فرمائی تھی, اس طرح اس امت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اب اس امت کے آ جانے کے بعد اس امت کو سب سے خیر امت قرار دیا ہے اور اس امت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کے صحابہ بھی اسی طرح سے آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی عطیہ ہیں آپ کے لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں گھوم گھوم کر حج کے موسم میں لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ اے لوگوں, کون ہے جو مجھے سہارا دے گا اور مجھے میرا سپورٹ کرے گا تاکہ میں اللہ کا دین پہنچا سکوں؟ کون ہے جو مجھے پناہ دیتا ہے؟ قریش نے تو میرا انکار کر دیا, مجھے جھٹلا دیا ہے, لہذا اس موقع پر کون مجھے پناہ دے گا؟ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مدینہ کے انصار آپ کو مہیا ہوئے اور انہوں نے آپ کو پناہ دی, انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور پھر اللہ رب العالمین کے ذریعے سے اسلام کو غالب کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے, هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. وہی وہ ذات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ذریعے سے, وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے سے. اور ان انصار کے درمیان جو آپس میں لڑائیاں تھی اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے ختم کس طرح سے کیا اس کا بھی تذکرہ کیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ان کے دلوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیا. اس سے پہلے کس طرح سے آپس میں وہ اپنے ہی بھائیوں سے لڑ رہے تھے, برسوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے, لیکن اللہ رب العالمین کو جب اسلام کی خدمت ان سے لینی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا, ملا دیا. اللہ اگر نہیں جوڑتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی دولت بھی تم خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم, اگر آپ ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی, ان کے درمیان محبت پیدا کی. اور آپ صحابہ کے درمیان کیسی محبت تھی, کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے رحم دل سے. اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ کفار کے مقابلے تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو صحابہ بھی اللہ کے وسلم کے لیے ایک معجزہ سے کم نہیں تھے, اللہ کی طرف سے خصوصی سائز کے اوپر آپ کو ملے تھے. اسی طرح سے حواریوں کو بھی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ وہ ایمان لائے اور آپ کے بعد آپ کے دین کے مددگار بنے, اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کو
عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جو کہ اسلام ہی تھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اس کو غالب کیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کس طرح سے ان کے اندر بگاڑ آیا تو ایک لمبی تفصیل ہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نام کے ساتھ دی۔ قرآن کریم کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، اگرچہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ کا تذکرہ، آپ کی صفات تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، انجیل کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نام کے ساتھ آپ کو آپ کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ تورات و انجیل دونوں جگہوں پر ذکر کیا، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان سے ہے جو اس نبی کی اتباع کریں گے جو نبی امی ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، رسول النبی الامی، جو رسول ہوں گے، نبی ہوں گے، امی ہوں گے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور ان کی صفات کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ چیز کو حلال کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو بوجھ، جو توق پڑا ہوا ہے یہود و نصارہ کے اوپر، اس توق کو اتاریں گے، یعنی ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو ان پر پابندیاں عائد کی گئی، جو ان پر اللہ کی طرف سے غضب کے شکار ہوئے، ذلت و مسکنت ان کے اوپر جو مسلط کر دی گئی، اس کو یہ نبی اتار دیں گے۔ کس طرح سے؟ جب ان کی پیروی کریں گے تو وہ ان سے دور کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے ڈبل اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک المفلحون۔ اب یہود و نصارہ میں سے جو لوگ اس آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے، اس کی مدد کریں گے، وعزروه ونصروه، ان کی تائید کریں گے، ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذي انزل معه، اور وہ نور جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن کی پیروی کریں گے، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ تو یہود و نصارہ کی کامیابی اس بات پر رکھ دی گئی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں گے، جس کے بارے میں اپنے کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ تو صفات کے ساتھ ذکر ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ نام کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِيَأْتِي رَسُولِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے سامنے جو موجود کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ یہاں اس بات کا اعلان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ گویا کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد وہ آخری نبی ہی آئے گا، جیسا کہ ایک جگہ پر اس بات کی وضاحت بھی کی ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر وعظ فرمایا اور بتایا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت اب ختم ہو چکی ہے، میرے اوپر بنی اسرائیل میں نبوت ختم ہو چکی ہے، اب عرب سے ایک نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلے نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر کیا اپنی حدیث کے اندر، فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو جو دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے میرے رب، یہ جو میں شہر بسا رہا ہوں، یہ جو میں گھر بنا رہا ہوں تیرا،
یہاں لوگ بسیں گے، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو، تیری کتاب کی تلاوت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی اشارہ کر کے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو خوشخبری سنائی کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کا نام کے ساتھ خوشخبری سنانا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری معجزہ جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ مائدہ کا دسترخوان کا نزول، یہ اس وقت ہوا تھا جب مطالبہ کیا گیا تھا، حواریوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا، اور حواریوں نے کہا تھا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ یاد کرو جب حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، اس بات کی استطاعت رکھتا ہے ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ دیکھو جن قوموں نے مطالبہ کیا ہے اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد شرارت کی ہے، ایمان نہیں لائے، اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ نے ان پر بڑا سخت عذاب نازل کیا ہے۔ لہذا انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایسا مطالبہ مت کرو، تم اللہ سے ڈرو۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ بطور شرارت کے نہیں ہے، ہم آپ کو پریشان کرنے کے لیے یا ایسے ہی نہیں مطالبہ کر رہے ہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ کر کے ہمارے دل مطمئن ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ہمارے رب ربی ارنی کیف تحیی الموتى، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ملے، یعنی میرا ایمان اور بڑھ جائے۔ اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس طرح سے اپنے رب کی قدرت کی نشانی کو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ویسے ہی حواریوں نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہو، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم ہمارا ایمان اور یقین اور بڑھ جائے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے ایک اون کا سادہ سا ٹاٹ پہن کر کے مصلی بچھائے اور مصلی پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے بڑی عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ رو رو کر دعائیں مانگی۔ اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، کہ عیسی علیہ السلام دعا کی اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، تكون لنا عيدا، جو ہمارے لیے عید ہو، اور لأولنا وآخرنا، ہمارے اول و آخر کے لیے وہ عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے، وآیۃ منک، تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ورزقنا، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھی، قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں نازل کروں گا۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں تم پر نازل تو کر دوں گا، فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا، فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا سخت عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوں، ایسا سخت عذاب دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی سخت وعید و دھمکی کے بعد وہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی احادیث کے اندر کہیں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دسترخوان اترا تھا، اور نہ ہی عیسائیوں کی انجیل کے اندر بھی اس کا کہیں تذکرہ ملتا ہے تو دسترخوان آسمان سے اترا تھا۔ لیکن پھر بھی بہت ساری اسرائیلی روایات کے اندر اس طرح سے ملتا ہے،
کچھ تفصیلات اس کی ملتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ ضعیف روایت ہے حالانکہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں بلکہ صحابی کا غالباً عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی طرف سے ان کا قول ہے، ان کا اثر ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں آپ ترمذی کے اندر دیکھیں گے کتاب التفسیر میں، تو وہاں ذکر کیا گیا ہے کہ دسترخوان اترا تھا، لیکن چاہے صحابی کا قول ہو اس کی سند بھی ضعیف ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر کے جو حدیث بیان کی وہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن کچھ تفصیلات اس ضعیف حدیث کے اندر، اس ضعیف صحابی کے اثر کے اندر جو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترا تھا جو دھیرے دھیرے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، اور وہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، انہوں نے کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر گوشت اور روٹیاں تھیں، اور ایک دوسری تفصیل ملتی ہے بعض علماء سے کہ 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں، اور اس کے اندر سرکہ اور انار اور دوسرے پھل وغیرہ بھی موجود تھے، اور اس کے اندر بڑی عمدہ خوشبو تھی، اور ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کن کے ذریعے پیدا کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہو جا، اور اس طرح سے ہو گئی، اور وہ آسمان سے اتری، ان کے سامنے آئی، انہوں نے اس میں سے کھایا۔ اور اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کھاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ کھائیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم نے مطالبہ کیا پہلے تم کھاؤ، چنانچہ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے پہلے آپ کھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے غریبوں کو، محتاجوں کو، معذوروں وغیرہ کو بلایا اور ان کو کھلایا، تقریباً 1300 کے قریب تھے، سب کو کھلایا، تو جو بھی جس پریشانی میں مبتلا تھے سب کی پریشانی دور ہو گئی۔ اور اس کے تعلق سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ پھر ہر روز اترتا تھا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ ایک دن چھوڑ کر کے اترنے لگا، لیکن دھیرے دھیرے بنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں اس کے تعلق سے بنانے شروع کر دی۔ پھر وہ خالی غریبوں کے لیے رہ گیا، مالداروں کو منع کر دیا گیا، تو وہ لوگ جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، اور پھر وہ اٹھا لیا گیا، وہ بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس طرح سے ایک تفصیل یہ ملتی ہے کہ حواریوں نے 30 دن کا روزہ رکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا حواریوں کو کہ روزہ رکھیں، انہوں نے روزہ رکھا 30 دن کا، اور جب روزہ پورا ہوا ان کا تو انہوں نے اس خوشی میں اپنے لیے مطالبہ کیا کہ آسمان سے دسترخوان اتروائیں اور ہم اس سے کھائیں، اور تاکہ ہمارے لیے وہ عید کا دن مقرر ہو جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر اتنا دسترخوان اترا ہوتا اور عید کا دن مقرر ہوتا تو آج بھی عیسائیوں کے اندر وہ عید منائی جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی عید ان کے اندر منائی نہیں جاتی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، اترا نہیں تھا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اترا تھا اور بعد میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کے اندر سے کچھ بھی چورا کر کے رکھیں گے نہیں، بس جو کچھ اترے اور کھا لیا تھا اس کے بعد وہ اٹھا لیا جاتا تھا، تو انہوں نے اس کے اندر سے خیرات کرنا شروع کر دی، رکھنا شروع کر دیا کل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دسترخوان بھی اٹھا لیا، بند کر دیا اترنا، اور ان میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان کو سزا کے طور پر بندر اور سور بنا دیا۔ تقریباً 80 لوگ تھے جن کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ اس طرح سے اس مائدہ جس کے نام پر ہی قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ مائدہ، مائدہ کے معنی ہوتا ہے دسترخوان، اور اس کے اندر حلال و حرام کی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے اندر مائدہ کا باقاعدہ لفظ آیا ہے، اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، اسی مائدہ کے اسی لفظ پر۔ تو یہ مائدہ کا آسمان سے اترنا، یہ بھی اگر اترا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اگر نہیں اترا تھا لیکن اس کا تذکرہ چونکہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ حواریوں نے مطالبہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انہیں تنبیہ بھی کی تھی، اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر بڑے واضح طور پر موجود ہے۔ بس صرف اختلاف اس میں ہے کہ وہ اترا تھا یا نہیں اترا تھا، اس کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ احادیث کے اندر ہے، نہ کسی صحابی سے صحیح سند سے ثابت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ چند معجزات ہے، تقریباً 11 معجزات ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کا علم، عیسیٰ علیہ السلام کا پرندہ بنا کر کے اس کے اندر پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن کر اڑ جانا، مٹی سے پرندہ بنانا، اس کے اندر پھونک مارنا اور وہ زندہ ہو کر اڑ جانا، اس کا یہ بھی معجزہ تھا۔ 5واں
معجزہ ہے مادرزاد اندھے کو اور ابرص کے بیماری والے کو اچھا کر دینا. چھٹا معجزہ ہے مردے کو زندہ کر دینا. اسی طرح سے بنی اسرائیل کے نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح سے بچایا آسمان پر اٹھا کر کے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اسی طرح سے 8واں معجزہ ہے حواریوں کا آپ پر ایمان لانا. 9واں معجزہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خبر دے دیا کرتے تھے، بتا دیتے تھے جو آدمی جو کچھ کھایا ہو یا اپنے گھر کے اندر جو کچھ جمع کیا ہو. اسی طرح سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی یہ 10واں معجزہ ہے. اور 11واں معجزہ ہے نزول مائدہ. یہ معجزات جو قرآن سنت سے ملے وہ میں نے حضرات کے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر کما حق و ایمان رکھنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں قرآن و سنت پر زندہ رکھے. جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جنت الفجر سے ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.